بھٹو زرداری صاحب کے آپ جو بیانات دیکھ رہے ہیں آج، انہوں نے کراچی میں دیے پاکستان پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس کے موقع پر. یوم تاسیس یعنی جس روز بنیاد رکھی گئی پاکستان پیپلز پارٹی کی. ایک ذرا کوئک پیپلز پارٹی کی ہسٹری پہ نظر ڈالتے ہیں. پاکستان کی سب سے قدیم پارٹی ہے یہ، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعی پاکستان میں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور کیا زبردست عروج و زوال کا مجموعہ ہے اور کیا بہترین داستان ہے. ظاہر ہے بڑی طویل ہو سکتی ہے داستان، اس کو اگر ہم کوئکلی کریں. 1965 کی جنگ ہوئی، سب ہم جانتے ہیں. 17 روز یہ جنگ جاری رہی. ستمبر میں جنگ ختم ہوئی، تاشکنڈ ڈکلیریشن ہو گیا. اس وقت ملک میں جو پاور تھا ایوب خان صاحب کے پاس تھا، ظاہر ہے عامر تھے. بھٹو صاحر علی بھٹو صاحب تب تک پیپلز پارٹی نہیں بنی تھی. ایوب خان صاحب کی کیبنٹ میں تھے، وزیر خارجہ تھے. بڑی تنقید بھی ہوتی ہے اس حوالے سے، اور اس پہ اپنی ایک ڈیبیٹ بھی ہے. بہرحال وزیر خارجہ تھے بھٹو صاحب. تاشکنڈ ڈکلیریشن کے بعد بھٹو صاحب نے ایوب خان صاحب کو کہا خدا حافظ، اور کہا کہ اب میں عملی طور پہ سیاست میں حصہ لوں گا. اور اس کے کچھ عرصے بعد آج کا دن 30 نومبر 1967 ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی. مبشر حسن صاحب کا گھر تھا، if I'm not wrong. اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ، پیپلز پارٹی اب سندھ میں سب سے زیادہ ظاہر ان کا گڑھ ہے. پیپلز پارٹی کی بنیاد لاہور میں رکھی گئی تھی. پھر بعد میں جو کچھ ہوا اس پارٹی کے ساتھ لاہور میں، اپنی ایک پنجاب میں اپنی ایک داستان ہے. نعرہ کیا تھا؟ روٹی کپڑا اور مکان. اور یہ نعرہ راتوں رات مقبولیت اختیار کر گیا. 1967 میں پارٹی بنی ہے. پارٹی بننے کے 3 سال بعد ہو گیا پاکستان میں الیکشن. 1970 کا الیکشن تھا. پاکستان تب ظاہر ہے بنگلہ دیش بھی پاکستان کا حصہ تھا، مشرقی پاکستان بھی حصہ تھا. اس الیکشن کا رزلٹ بہت ہی انٹرسٹنگ تھا. اس طرف مشرقی پاکستان میں 300 میں سے 160 سیٹیں جیت گئے مجیب الرحمان صاحب. اس طرف مغربی پاکستان میں 138 میں سے 81 نشستیں جیت گئے بھٹو صاحب. اور ایک نئی ساری کی ساری صورتحال ڈیولپ ہو گئی. اس کی اپنی ساری کی ساری ڈیٹیلز ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ کوئی بھی اقتدار سنبھالتا، ظاہر ہے جمہوری اصولوں کے تحت دیکھا جائے تو مجیب الرحمان صاحب کا حق تھا کہ اقتدار سنبھالتے. اس سے پہلے ہی پاکستان میں بہت کچھ ہو گیا، یہاں تک کہ 16 دسمبر 1971 انفارچونیٹلی سقوط ڈھاکہ ہو گیا، اور پاکستان اس حالت میں نہیں رہا جس حالت میں تھا. تو پھر کیا ہوا؟ اس کے تقریباً 2 سالوں بعد 1973 وہ سال تھا کہ جب پیپلز پارٹی پہلی مرتبہ اقتدار میں آئی. اب آپ دیکھیں 67 میں پارٹی بنی ہے، 73 میں اقتدار ہے. اور بھٹو صاحب کون ہے؟ اب بھٹو صاحب وزیر اعظم ہیں. بھٹو صاحب کو صدر کا عہدہ بھی ملا پھر. اور بھٹو صاحب پاکستان کی تاریخ کے پہلے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھی بن گئے. سو فرام اے فیڈرل منسٹر، فرام اے فارن منسٹر ٹو اے نو بڈی ٹو پرائم منسٹر آف پاکستان، یہ بن گئے بھٹو صاحب. اسی دوران 73 کا آئین بھی ملا پاکستان کو، جو کہ ظاہر ہے بڑی زبردست کامیابی ہے. اس ٹینیور کے بعد اگلا الیکشن ہوا 1977 کا. اس کے بھی نتائج تو پیپلز پارٹی کے حق میں ہے. اس میں پیپلز پارٹی کو 155 سیٹس ملی، اور پیپلز پارٹی کے مخالفین کو اس سے بہت کم سیٹس ملی. ایک الائنس تھا پیپلز پارٹی کے خلاف، PNA، پاکستان نیشنل الائنس. لیکن بھرپور الزام لگ گیا، اس زمانے کی بات ہے، یہ آج کا قصہ نہیں ہے، کہ جناب اس الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. اپوزیشن نے تحریک شروع کی، اور یہ اس تحریک کو ایک اسلامک ٹچ بھی مل گیا. یہ تحریک نظام مصطفیٰ بھی بن گئی. اور بالآخر یہ ہوا کہ اسی سب کے دوران ابھی الیکشن کا رزلٹ آیا ہے، اور ابھی نئی حکومت نے چارج نہیں سنبھالا. اس دوران 5 جولائی 1977 ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے یہ کو ہٹا کے ضیاء الحق صاحب نے چارج سنبھال لیا، اور انہوں نے لگا دیا مارشل لا. 77 میں مارشل لا لگتا ہے. 79 اپریل میں بھٹو صاحب کو پھانسی لگ جاتی ہے. سو آپ دیکھیے 67 میں، 65 میں وزیر خارجہ ہے، 67 میں پارٹی کی بنیاد ہے، 73 میں وزیر اعظم ہے، 79 میں پھانسی ہے، اور بھٹو صاحب کا چیپٹر ہو جاتا ہے کلوز. 88 تک ضیاء الحق صاحب رہتے ہیں پاکستان کے اقتدار پہ قابض، جب تک کہ ان کا طیارہ کریش نہیں ہو جاتا. 86 میں بے نظیر صاحبہ واپس آئی تھی، اور بہت بڑا استقبال ہوا تھا. اب اس کے بعد ضیاء صاحب کے جانے کے بعد ہوتا ہے الیکشن. 1988 میں الیکشن ہوتا ہے. بے نظیر صاحبہ پاکستان کی وزیر اعظم بن جاتی ہیں، اور پیپلز پارٹی کو دوسری مرتبہ اقتدار ملتا ہے. لیکن 2 سال بھی نہیں چل پاتا، اور ملک کے صدر غلام اسحاق خان، آئین کی ایک شک ہوتی ہے آرٹیکل 58(2) بھی اس کو استعمال کرتے ہیں، اور راتوں رات گورنمنٹ کو بھیج دیتے ہیں گھر. پھر الیکشن ہوتا ہے. 1990 میں الیکشن ہوتا ہے. اب کی دفعہ پیپلز پارٹی ہارتی ہے، نواز شریف صاحب بنتے ہیں وزیر اعظم. لیکن وہ بھی نہیں چلتے، وہی غلام اسحاق خان صاحب ان کو بھی گھر بھیج دیتے ہیں. پھر الیکشن ہوتا ہے 1993 میں. اب کی دفعہ پیپلز پارٹی ایک بار پھر جیت جاتی ہے، لیکن یہ حکومتی مدت پوری نہیں کر سکتی. ایک بار پھر صدر پاکستان حکومت کو گھر بھیجتا ہے. اب کی دفعہ اسحاق خان نہیں، اب کی دفعہ خود بے نظیر صاحبہ نے جن کو صدر پاکستان لگایا تھا، فاروق لغاری صاحب، خود پیپلز پارٹی کے رہنما فاروق لغاری صاحب، وہی اپنی حکومت کو گھر بھیج دیتے ہیں. فاروق لغاری صاحب، اور پیپلز پارٹی کی ایک اور حکومت کا ہو جاتا ہے خاتمہ. پھر الیکشن ہوتا ہے 97 میں الیکشن ہوتا ہے. نواز شریف صاحب جیتتے ہیں 2/3 سے.
پھر مدت پوری نہیں کر پاتے اور 99 میں مشرف صاحب لگا دیتے ہیں پاکستان میں ماشاءاللہ. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ پاکستان کے آئین کے مطابق جن لوگوں کو 5 سال اقتدار میں رہنے کا کہا گیا ہے وہ مدت پوری نہیں کر پائے آج تک, اور آئین میں جن کو کہا گیا کہ آپ 3 سال تک رہیں یا آپ رہیں نا, وہ 3 سال سے زیادہ رہتے ہیں یا پھر وہ آ جاتے ہیں ماشاءاللہ لگا کے. لیکن بہرحال یہ ہسٹری ہے پاکستان کی. اس کے بعد 2002 کا الیکشن ہوتا ہے, مشرف صاحب اس وقت ملک میں ظاہر اقتدار پر ہوتے ہیں. وہ الیکشن پاکستان پیپلز پارٹی نہیں جیت پاتی, اس میں کاف لیگ الیکشن جیت جاتی ہے. پیپلز پارٹی ہوتی ہے اس میں دوسرے نمبر پہ. اسی دوران 2007 میں پیپلز پارٹی کی سیاست کو اس وقت دھچکا لگتا ہے جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہو جاتی ہے, اور بالکل ہی انیکسپیکٹڈلی آصف علی زرداری صاحب اس پارٹی کے کرتا دھرتا بن جاتے ہیں. بی بی کی شہادت کے کچھ ہی مہینوں بعد الیکشن ہوتا ہے 2008 میں, جس میں پیپلز پارٹی جیت جاتی ہے. 5 سال گورنمنٹ کمپلیٹ کرتی ہے, وزیر اعظم کمپلیٹ نہیں کرتا. گیلانی صاحب آتے ہیں جاتے ہیں, پھر راجہ پرویز اشرف صاحب آتے ہیں, لیکن بہرحال گورنمنٹ نے ٹائم کمپلیٹ کیا. یہ ایک اچھی بات ہوئی کہ اللہ اللہ کر کے حکومت نے جو ٹائم کمپلیٹ کیا, کسی جمہوری حکومت نے. 2008 سے 2013 کا وہ ٹینیور, جب 2008 میں پیپلز پارٹی نمبر 1 رہی, اقتدار میں رہی. 2013 میں الیکشن ہوتا ہے, اب کی دفعہ نون الیکشن جیتتی ہے, پیپلز پارٹی نمبر 2 رہتی ہے. 2018 میں پھر الیکشن ہوتا ہے, اب کی دفعہ پی ٹی آئی جیتتی ہے اور پیپلز پارٹی نمبر 3 پہ جاتی ہے. یہ پیپلز پارٹی کا گراف اس طریقے سے اوپر نیچے کی داستان ہے. آج پیپلز پارٹی پاکستان کی الیکٹورل نتائج کے اعتبار سے تیسری سب سے بڑی جماعت ہے.